ہمارے دیکھنے اور سننے والے معزز کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے شجرہ ممنوعہ کون سا درخت تھا؟ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ شجرہ ممنوعہ کون سا درخت تھا؟ 63 موضوعات۔ جستجو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آب حیات کی تمنا جنت سے اخراج۔ قرآن کریم میں بلا تفصیل اور بغیر نام کے 6 مقام پر شجرہ ممنوعہ کا ذکر ہوا ہے، لیکن کتب اسلامی میں اس کی تفسیر 2 قسم کی ملتی ہے۔ ایک تو اس کی تفسیر مادی ہے جو حسب روایات گندم ہے۔ اس بات کی طرف توجہ رہنا چاہیے کہ عرب لفظ شجرہ کا اطلاق صرف درخت پر نہیں کرتے، بلکہ مختلف نباتات کو بھی شجرہ کہتے ہیں، چاہے وہ جھاڑی کی شکل میں ہوں یا بیل کی صورت میں۔ دوسری تفسیر معنوی ہے، جس کی تعبیر روایات اہل بیت علیہم السلام میں شجرہ حسد سے کی گئی ہے۔ ان روایات کا مفہوم یہ ہے کہ آدم نے جب اپنا بلند بدرجہ رفیع دیکھا تو یہ تصور کیا کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، ان سے بلند کوئی مخلوق اللہ نے نہیں پیدا کی۔ اس پر اللہ نے انہیں بتلایا کہ ان کی اولاد میں کچھ ایسے اولیاء الہی، پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت علیہم السلام بھی ہیں جن کا درجہ ان سے بھی بلند و بالا ہے۔ اس وقت آدم میں ایک حالت حسد سے مشابہ پیدا ہوئی، اور یہی وہ شجرہ ممنوعہ تھا جس کے نزدیک جانے سے آدم کو روکا گیا تھا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ آدم نے ان روایات کی بنا پر 2 درختوں سے تناول کیا۔ ایک درخت تو وہ تھا جو ان کے مقام سے نیچے تھا اور انہیں مادی دنیا میں لے جاتا تھا، اور وہ گندم کا پودا تھا۔ دوسرا درخت معنوی تھا جو مخصوص اولیاء الہی کا درجہ تھا، اور یہ آدم کے مقام و مرتبہ سے بالاتر تھا۔ آدم نے دونوں پہلوؤں سے اپنی حد سے تجاوز کیا، اس لیے انجام میں گرفتار ہوئے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ رہے کہ یہ حسد حرام کی قسم سے نہ تھا، یہ صرف ایک نفسانی احساس تھا، جبکہ انہوں نے اس طرف قطعاً کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ آیات کرانی چونکہ متعدد معانی رکھتی ہیں، لہٰذا اس امر میں کوئی معنی نہیں کہ شجرہ سے دونوں معنی مراد لے لیے جائیں۔ اتفاق نہ کلمہ شجرہ قرآن میں دونوں معنی میں آیا ہے، کبھی تو انہی عام درختوں ایک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی شجرہ معنوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، 2۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ خود ساختہ توریت میں جو اس وقت کے تمام یہود ونصاری کی قبول شدہ ہے، اس شجرہ ممنوعہ کی تفسیر شجرہ علم و دانش اور شجرہ حیات و زندگی کی گئی ہے۔ توریت کہتی ہے قبل اس کے آدم شجرہ علم و دانش سے تناول کریں، وہ علم و دانش سے بے بہرہ تھے، حتیٰ کہ انہیں اپنی برہنگی کا بھی احساس نہ تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا، اس وقت وہ واقعی آدم بنے اور بہشت سے نکال دیے گئے کہ مبادا درخت حیات و زندگ سے بھی کھا لیں اور خداوہے کی طرح حیات جاویدانی حاصل کر لیں۔ 3۔ یہ عبارت اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ موجودہ توریت آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ کسی ایسے کم اطلاع انسان کی ساختہ ہے جو علم و دانش کو آدم کے لیے معیوب سمجھتا ہے، اور آدم کو علم و دانش حاصل کرنے کے جرم میں خدا کی بہشت سے نکالے جانے کا مستحق سمجھتا تھا، گویا بہشت فہمیدہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ 4۔ ایک جیسے وہ شجریات اخراجہ من تاور سے آیت نباتا بالدواہن، جس سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ 2۔ جیسے وال شجر الملاونے فی القاران، جس سے مراد مشرکین یہودی دوسری باغی قومیں جیسے بنی امیہ ہیں۔ 3۔ سفر تکوین فصل 2 نمبر 17۔ 4۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ولیم میلر، جسے علیہ السلام دین خصوصاً انجیل کا ایک مقتدر مفسر مانا گیا ہے، اپنی کتاب مسیحیت چیست مسیحیت کیا ہے میں رقم تراز ہے، شیطان ایک سانپ کی شکل میں باغ کے اندر داخل ہوا اور اس نے حوا کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اس درخت کے میوہ میں سے کھا لیں، چنانچہ ہوا نے خود بھی کھایا اور آدم کو کھانے کو دیا، اور انہوں نے بھی کھایا۔ ہمارے اولین والدین کا یہ عمل ایک معمولی اشتباہ پر مبنی نہ تھا، ایک بے سوچی سمجھی خطا بھی نہ تھی، بلکہ اپنے خالق کے برخلاف ایک جانا بوجھ عصیان تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خود خدا بن جائیں، وہ اس بات کے لیے آمادہ نہ تھے کہ خدا کے ارادہ کہ اپنی خواہش کو پاہے تکمیل تک پہنچائیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے ان کی شدت سے سرزنش کی اور باغ فردوس سے باہر نکال دیا تاکہ درد و رنج سے بھری دنیا میں زندگی بسر کریں۔ توریت وانجیل کے اس مفسر نے در حقیقت یہ چاہے کہ شجرہ ممنوعہ کی توجیہ کرے، لیکن اس کی بجائے عظیم ترین گناہ یعنی خدا سے جنگ کی نسبت آدم کی طرف دے دی۔ کیا اچھا ہوتا کہ بجائے اس طرح کی کھوکھلی تفسیروں کے کم از کم اپنی کتب مقدسہ میں تحریف کے قائل ہو جاتے۔
بہت بہت شکریہ ہماری پوری ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کا. اس ویڈیو کو شیئر کریں. جزاک اللہ.